والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت ہارون علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اس بچھڑے کو الہ نہ بناؤ، یہ تمہارا معبود اور الہ نہیں. ان ربکم الرحمن، تمہارا رب تو رحمان ہے، جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. لا یرجع الیہم قولا، وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دیتا. اور جس کو ہم نے رب مان رکھا ہے اس کو ایک بار بلاؤ تو 70 بار جی جی کر کے جواب دیتا ہے. جو نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے، اور ہر ایک کی پکار کو سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے. تو اس لیے فرمایا تمہارا رب رحمان ہے، یہ بچھڑا نہیں جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. ہارون علیہ السلام نے جب نصیحت کی تو آگے قوم کا جواب سنو. اللہ کریم فرماتے ہیں قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. قوم والے آگے حضرت ہارون پیغمبر کو کہنے لگے لن نبرح علیہ عاکفین، ہمیشہ ہم جمے رہیں گے اسی کی عبادت پر، ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے مجاور بنے رہنا ہے. حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں ہمارے پاس. جب تک موسیٰ پیغمبر نہیں آتے اس وقت تک ہم اسی بچھڑے کی عبادت کرتے رہیں گے، اس کی عبادت کو کبھی چھوڑیں گے
کوئی نہ۔ حضرت ہارون پیغمبر نے بڑا ان کو سمجھایا، مگر پیغمبر کی بات کو وہ نہ سمجھے اور باز نہ آئے، حتیٰ کہ قرطبی نے بھی لکھا ہے اس بچڑے کے آگے پیچھے گھومتے اور رقص کرتے اور ناچتے گاتے بھی صحیح اور اس کی عبادت میں بھی لگ گئے۔ حضرت ہارون پیغمبر کی بات انہوں نے نہ مانی، بالآخر حضرت موسیٰ پیغمبر آ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے، سب سے پہلے تو اپنی قوم کو خطاب کیا اور کہا، یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کتنا خوبصورت وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ تمہیں کتاب تورات دوں گا، ھدی لبنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بھی ہوگی، رہنما بھی ہوگی۔ اللہ نے کیسا خوبصورت وعدہ کیا تمہارے ساتھ۔ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ، کیا مجھے آنے میں کوئی لمبی مدت گزر چکی تھی کہ تم نے اس عہد کو بھی توڑ دیا، میرے آنے کا بھی انتظار نہ کیا، اور تم نے وہ گوسالہ کو الہ اور معبود بنا لیا۔ جب قوم کو خطاب کیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو خطاب کیا اور فرمایا، یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اے ہارون کس چیز نے روکا تجھے کہ جب یہ گمراہ ہوئے تو نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا، اللہ تتبعن، تم میرے پیچھے کوہ طور پہ کیوں نہیں آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا انہیں چھوڑ دیتا، میرے پاس چلا آتا، انہیں یقین ہو جاتا کہ واقعی ہم نے یہ کام اچھا نہیں کیا، اللہ کا پیغمبر بھی ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، تو ان میں پھر بھی کیوں رہا؟ یا دوسرا معنی یہ، اللہ تتبعن، تو نے میری ہدایت کی پیروی کیوں نہ کی اے ہارون؟ جب یہ گمراہ ہوئے تھے تیرا کام تھا ان کے ساتھ جہاد کرنا، جب تک یہ باز نہ آ جاتے تو ان کے ساتھ قتال کرتا، جنگ کرتا، لڑائی کرتا۔ افعصیت امری، اے ہارون تو نے میرا حکم نہ مانا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر کو غصہ آیا، حضرت ہارون پیغمبر کے انہوں نے بال پکڑ لیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے سر کے بال بھی پکڑے، داڑھی کے بال بھی پکڑے حضرت موسیٰ پیغمبر نے اور اپنی طرف کھینچا ان کو۔ حضرت ہارون پیغمبر نے آگے سے جواب دیا اور فرمایا، یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، او میرے ماں جائے بھائی، یہ پیار کے ساتھ ان کو خطاب کیا تاکہ ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو، کچھ نرم ہو۔ یبن ام، او میرے ماں جائے بھائی موسیٰ، میں بھی تیرا بھائی ہوں نا، ہم دونوں کی ماں ایک ہے، ہم ایک ماں کے دونوں بھائی ہیں، میں تیرے حکم کی کیسے خلاف ورزی کر سکتا ہوں؟ میں نے بڑی کوشش کی، انہیں سمجھایا بھی صحیح، لیکن ان القوم استضعفونی،
وَقَعَدُوا يَقْتُلُونَنِي، قریب تھا کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھا کہ یہ ہارون اکیلا ہے اور تھوڑے سے بنی اسرائیلی اس کے ساتھ ہیں، ہم بہت سارے ہیں، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں نے سمجھایا تو ان کو صحیح، اپنا حق تو پورا ادا کیا، لیکن انہوں نے میری بات کو مانا کوئی نہ، اور میں نے یہ بھی نہیں کیا کہ ان کے ساتھ قتال کروں، ان کے ساتھ لڑائی کروں، یہ اس وجہ سے کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے خوف ہوا کہ آپ یوں کہیں کہ اے ہارون تو نے بنی اسرائیل میں پھوٹ کیوں ڈال دی ہے، ان میں دو فرقے بنا رہے ہیں، ایک کو اپنے ساتھ ملا کے دوسرا مخالف ہے، اور تو نے جہاد شروع کر دیا ہے، لڑائی اور قتال شروع کر دیا ہے، یا میں تیرے پاس نہیں آیا کوئے طور پہ وہ بھی اسی ڈر کی وجہ سے کہ ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل۔ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ آپ یوں نہ کہیں کہ اے ہارون میں نے تو تجھے اپنی قوم میں اپنا خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا تھا، اور تجھے کہا تھا اخلفنی فی قومی و اصلی، میری قوم میں تو میرا خلیفہ بن کے رہنا ہے اور اصلی اور ان کی اصلاح کرتے رہنا ہے، اور الٹا تو ان کو توڑ کے کچھ ساتھی اپنے ساتھ لا کے میرے پاس آ گیا ہے، مجھے اس بات کا خطرہ لاحق ہوا